اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مولا علی کے چاہنے والے شیعہ حیدر کرار ہیں، ان سب کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں عید غدیر، عید اکبر، عید اہل بیت، اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ہم شیعوں کی سب سے بڑی عید ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس عید غدیر کی برکت سے پوری دنیا میں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون کی حفاظت فرمائے۔ خاص کر جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کورونا جیسی وبا میں ہم مبتلا ہیں، پروردگار اس غدیر کے طفیل، اس عید غدیر کی خوشیوں کے طفیل تمام مومنین کو اس موذی مرض سے، اس موذی وبا سے اپنی امان میں رکھ، اور جو بیمار ہو چکے ہیں ان کو شفا عنایت فرما۔ پروردگار تو دلوں کی بھی باتوں کو جانتا ہے، پوری دنیا میں تیرے علی کے چاہنے والے، علی کے شیعہ زیارتوں کے مشتاق ہے، لیکن اس کورونا کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر رہ گئے ہیں۔ پروردگار شیعوں کی اس مجبوری کو دور کر اور اس وبا سے ہمیں نجات دے تاکہ پوری دنیا کے شیعہ زیارتوں پر پھر آ سکیں۔ آپ کی خدمت میں بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، رسول اکرم حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے، ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں سے راستے الگ ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے ملکوں کو جاتے ہیں، حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں اور آنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو تک جو بات پہنچائی جا چکی ہے، یا جو آپ کے پر خدا کی جانب سے نازل ہو چکا ہے، آپ اسے پہنچا دیجیے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پوری کروں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن سارے مسلمانوں کی کتاب ہے، سارے مسلمان بلا تفریق مذہب و ملت اس قرآن پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور مسلمانوں کا دستور اور زندگی یہی قرآن ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور آپسی اختلافات جب بھی ہوں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف پلٹیں اور قرآن پر جا کر اپنے آپ کو پرکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ مسلمانوں کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، تو بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جن سے بآسانی پردہ اٹھ سکتا ہے اور اٹھ چکا ہے۔ خدا رحمت نازل کرے، جزائے خیر دے ہمارے ان علماء کرام کو کہ جنہوں نے غدیر کے حوالے سے جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ، تاکہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ بہت سی کتابیں ہیں، میں کسی ایک کتاب کا اگرچہ نام لے لوں تو شاید حق تلفی نہ ہو جائے، کوئی اور نام چھوٹ جائے مجھ سے، اس لیے میں احتیاطاً نام نہیں لے رہا، لیکن ہمارے علماء نے جو خدمتیں انجام دی ہیں، جزاہم اللہ خیر الجزا، انہوں نے پوری دنیا پہ یہ چیزیں واضح کر دی ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، حکم پروردگار یہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچائیے کہ جو آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے، ایک چیز، اور اگرچہ آپ نے نہ پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگرچہ آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کہ آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ پڑھ دینا میرے لیے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حکم ہو پروردگار کا
اور کہا جائے کہ اگرچہ یہ کام تم نے نہ کیا، یہ پیغام آپ نے نہ پہنچایا، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ اتنی زحمتیں رسول نے اٹھائی ہیں اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کو پہنچانے میں، پتھر کھائے، اوجڑیاں پھینکی گئی، ستائے گئے۔ مسلمان واقف ہیں اس چیز سے کہ رسول نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اس اسلام کی خاطر، اس اسلام کی تبلیغ کی خاطر۔ اس رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ ٹھیک، ایک تو دو چیزیں ہو گئی۔ پہلے تو یہ کہ جو چیزیں رسول پہنچانے والے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ اسے پہنچائیے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ چیز جو اللہ کی طرف سے جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کو پہنچانا ہے، اگرچہ آپ نے اسے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ آگے آئیے، واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کیا اس حاجیوں کے مجمع میں کوئی ایسا بھی تھا کہ جس سے رسول کی جان کو خطرہ تھا، یا یوں کہوں کہ جو وہاں شر پھیلا سکتے تھے؟ بظاہراً تو سب حاجی تھے، حج کر کے لوٹ رہے تھے۔ پھر قرآن اس طرف کیوں اشارہ فرما رہا ہے؟ آپ پہنچائیے، اور یہ وعدہ ہے ہمارا، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، خدا محفوظ رکھے گا آپ کو ان کے شر سے۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، اس آیت کی تفسیر کو پڑھنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا ایسے لوگ تھے وہاں کہ جن سے رسول کو خطرہ تھا، یا قرآن کے لفظوں میں جو اشرار تھے جو شر پھیلا سکتے تھے، جس سے حمایت کا، جس سے بچاؤ کا پروردگار عالم نے وعدہ کیا اپنے نبی سے۔ عید غدیر کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی فضیلت کو بتانا، میں ابھی آگے چل کر ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں اس غدیر کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے خبر نہ ملی۔ ہاں، اب جہاں تک یہ بات ہے کہ بعض لوگوں نے مولا کے یہ مانے اس کا الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے بڑی جافشانیاں کی ہیں، اس کا جواب ہمارے علماء کرام نے دے دیا ہے۔ بڑی عظمت کی عید ہے یہ۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مخاطب ہوتے ہوئے کسی سے فرمایا تھا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے غدیر سے بھی بڑھ کے کوئی حرمت والا دن حرمت والا دن بنایا ہے؟ پھر امام نے قسم کھائی، لا واللہ لا واللہ لا واللہ، 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا نہیں، یعنی غدیر سے بڑھ کے کوئی حرمت والا اور کوئی دن نہیں ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ مومن و مومنات کے 60 سال کے گناہ معاف کر دیتا، 60 سال۔ اور صرف نہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو شک ہو تو کتابوں کی طرف رجوع کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیے انہوں نے غدیر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم کہاں غدیر کو پہنچائیں گے؟ ہمیں غدیر کی معرفت نہیں ہے، ہمیں غدیر کی معرفت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو خدا ماہ رمضان المبارک میں، لیلۃ القدر میں، لیلۃ الفطر میں جہنم سے آزادی دیتا ہے، اس سے 2 گنا لوگوں کو عید غدیر کے دن پروردگار جہنم سے آزادی عنایت کرتا ہے۔ یہ ہے عظمت غدیر کی۔ ہم نے ابھی تک غدیر کو پہچانا نہیں، اور اگرچہ غدیر کو پہچان جاتے تو پھر سارے مسلمانوں کو غدیر پر جمع ہو جانا چاہیے تھا۔ ابھی بھی مسلمان غدیر کے خلاف باتیں کرتے، جس کا مطلب یہ کہ وہ غدیر سے واقفیت نہیں رکھتے۔ ان کو واقفیت کرانا ہماری ذمہ داری ہے، جتنے بھی ممکنہ طریقے ہیں اس کے ذریعے سے۔ جورج جرداق بڑا مشہور رائٹر ہے، عرب کا، عیسائی رائٹر، اکثر لوگ اس سے واقفیت رکھتے۔ اس نے ایک عجیب جملہ لکھا مولا علی کے لیے، وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ماذا علیک یا دنیا لو حشدت قواک فعطیت فی کل زمن علیا
بعقلہ وقلبہ ولسانہ. اے دنیا کیا بگڑ جاتا تیرا اگرچہ تو اپنی پوری طاقت سمیٹ کر ہر زمانے میں ایک علی دے پیدا کر دیتی. کیا بگڑ جاتا ہے دنیا تیرا. جارج چرداق ایک عیسائی رائٹر کہہ رہا ہے دنیا کیا بگڑ جاتا تیرا اگرچہ تو ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دیتی, ایک علی ہر زمانے کو ایک علی دے دیتی. آگے جو اپنی عقل میں بھی علی ہوتا, جو اپنے جس کا دل بھی علی ہوتا, جس کی زبان بھی علی ہوتی. ہم نے ابھی تک مولا علی کو, دنیا والوں نے, الحمدللہ ہم تو ولایت اہل بیت پر واقعی ہے, اور انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ جب تک زندہ رہیں باقی رہیں ولایت اہل بیت علیہ السلام پر, ولایت مولا علی علیہ السلام پر, اور مرے تو اس ولایت اہل بیت پر موت آئے ہمیں. عیسائی مورخ حضرت علی علیہ السلام کی اس انداز سے مدد فرما رہا ہے. حکم پروردگار آیا, رسول نے کہا جو آگے چلے گئے ان کو, غدیر کا واقعہ ہے, الحمدللہ ہمارے بچوں کی بھی ذہن نشین ہے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا جو لوگ آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلائیے, جو پیچھے والے ان کے انتظار کیجیے. جب سب جمع ہو گئے تو رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا, حمد الہی کے بعد, ثناء الہی کے بعد فرماتے من کنت مولاہ فعاد علی المولا, میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ رسول کی دعا ہے, ہماری آپ کی دعا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رد ہو گئی ہوگی, قبول نہیں ہو سکتی, مصلحت نہ ہو, یہاں قبول نہ ہوئی, آخرت میں. یہ رسول اللہ کی دعا ہے, رسول اللہ کی, میری دعا نہیں, آپ کی دعا نہیں, رسول کی دعا ہے. فرمایا اللہم وال من والا, پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے, وعد من عادا, اسے تو بھی دشمن رکھ جو علی کو سے دشمنی کرے, وانصر من نصرہ, اور اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, وخذل من خذل, اسے تو بھی چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ کورونا جیسی وبا میں ہم مبتلا ہیں, اور ہر شخص یہ امید کیے بیٹھا ہے کہ ہمیں پروردگار کی طرف سے مدد مل جائے, اور ملنا بھی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار ہماری مدد کرے تاکہ ہم اس وبا سے نجات پا جائیں. عزیزان گرامی, مسلمانوں, رسول نے یہ معاملہ غدیر میں طے کر دیا تھا, آپ نے نظر انداز کر دیا. رسول نے غدیر میں کہہ دیا تھا مدد اسی کی ہے خدا کی طرف سے کہ جو علی کی مدد کرے گا. تو اس لیے اگر خدا کی مدد چاہیے تو علی کی طرف پہ آنا پڑے گا. اس کے بعد حکم صادر فرمایا رسول اللہ نے, آپ لوگ جائیے علی کو امیر المومنین کہہ کے مبارکباد پیش کیجیے. بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر, میں نام نہیں لینا چاہتا. جانے کے بعد بخی لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا یا مولا کل مومن مومنہ, آپ میرے ہر مومن مومنہ کے مولا ہو گئے. جب یہ سب کچھ ہو گیا, ولایت کا اعلان مولا علی کے ہو چکا, امام کو خلافت کا اعلان کر دیا, بنایا نہیں, اعلان کر دیا. اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے جس اسلام کے اوپر ہمیں بھی فخر ہے اور ہر مسلمان کو فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور ہونا بھی چاہیے. اکملت لکم, اب تمہارا دین جا کے پورا ہوا. کب؟ واتممت علیکم نعمتی, میں نے نعمتیں آپ پہ تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اب تمہاری اس دین اسلام سے اللہ راضی ہے. دو تین چیزیں ہیں, ایک تو دین پورا ہوا, نعمتیں تمام ہوئیں, اللہ اسلام سے راضی ہوا. لیکن کب؟ اس مسئلے پہ بھی مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے تھا, اور غور کرنا چاہیے. اگر حضرت علی علیہ السلام کی ولایت نہ ہوتی, خلافت نہ ہوتی, امامت نہ ہوتی, تو نہ دین پورا ہوتا, نہ نعمتیں تمام ہوتی, اور نہ اللہ اسلام سے راضی ہوتا. جس رسول کی پوری رسالت علی کی اعلان ولایت پر ٹکی ہو, ہم مسلمانوں کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. خود امیر المومنین علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے لو ان الامہ منذ قبض اللہ نبیہ اتبعونی وطاعونی. جب سے رسول نے رحلت فرمائی, اگرچہ امت نے اس دن سے میری اتباع کی ہوتی, میری اطاعت کی ہوتی, تو زمین و آسمان کی ساری نعمتوں سے سرفراز ہوا کرتے. آج اگرچہ ہم نعمتوں سے محروم ہیں تو یہ بھی علی کے در سے دور ہونے کی وجہ سے ہے.
مسلمانوں کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے. ہم شیعہ ہیں، اہل بیت کے شیعہ ہیں، اور فخر بھی ہونا چاہیے، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. لوگ نہ جانے الٹے سیدھے لوگوں کی پیرویاں کر کر کے فخر سے سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں. اگرچہ لوگ برا نہ مانے تو یہ ذمہ کر دوں، گدھوں کے بیپاریوں کی پیروی کرنے والے فخر سے کہتے ہیں کہ میں فلاں کا ماننے والا ہوں. ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں اور فخر سے سر بلند کر کے کہنا چاہیے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. شیعہ کہتے ہیں اسے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے کی پابندی کرتا ہوں، ان کا پابند ہو. میں صرف شیعوں کے لیے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ ہم کون ہیں. جب تک ہمیں اپنے بارے میں پتہ نہیں، انسان جب کو اپنی معرفت نہیں ہوتی نا تو اسے پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اسے قدر. جب اس کی معرفت ہو جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خلقنا من طینۃ طیبہ، ہم اہل بیت ایک طیب پاک طینت سے خلق کیے گئے. وہ خلق شیعتنا من طینتنا، اور ہمارے شیعہ ہماری اسی طینت سے خلق کیے گئے ہیں. ہمارا اہل بیت سے رشتہ خون کا بھی ہے، پاک دودھ کا بھی رشتہ ہے اور طینت سے بھی. ہم طینت سے اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. احمقوں کی دنیا میں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ علی کے چاہنے والے علی کی محبت چھوڑ کے کسی اور سے محبت کرنے لگیں گے، یا علی کے مقابل کسی اور کی کو محترم ماننے لگیں گے. ہمارا تو ہم شیعہ، ہماری طینت اہل بیت کی طینت سے جڑی ہوئی ہے، تو ہم سے یہ توقع بھی کوئی نہ رکھے کہ ہم علی کو چھوڑ کے کسی اور کو رضی اللہ وغیرہ ماننا چاہیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. علی کے مقابل ہمارا عقیدہ ہے. لوگ اپنے باطل عقیدے کو فخر سے بیان کرتے ہیں، اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. ہم اپنے حق عقیدے کو کیوں نہ بیان کریں؟ ہمارا تو بالکل اسٹینڈ صاف ہے کہ جو بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کہے، چاہے کوئی بھی ہو. ہم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کل سمجھتے ہیں. تو جو بھی حق کل کے مقابل آئے وہ باطل کل ہے، چاہے جو بھی ہو. فرماتے ہیں خلق شیعتنا من طینتنا فاذا کان یوم القیامت الحقوا بنا، جب روز قیامت آئے گا تو یہ شیعہ مجھ سے ملا دیے جائیں گے. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں اور بس، اور یہ پڑھ اس لیے رہا ہوں تاکہ ہم شیعہ بھی آپس میں اپنے بعض امور پر غور کریں. میں زیادہ چیزیں نہیں بیان کرتا ورنہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے ان کو کہہ دیا ان کو کہہ دیا. میں کسی کو نہیں کہ عام بات کر رہا ہوں، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور غور کریں. رسول اللہ نے فرمایا علی آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. یہ آپ نے بھی سنا، سنک شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، روز قیامت آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. لیکن حدیث صرف یہی نہیں، آگے بھی ہے فمن اہان واحدا منہم فقد اہانک. علی اگرچہ کسی نے آپ کے ان شیعوں میں سے کسی کی توہین کی تو گویا اس نے آپ کی توہین کی. ومن اہانک فقد اہاننی، اور جس نے آپ کے شیعہ کی توہین کی اس نے آپ کی توہین کی، اور جس نے آپ کی توہین کی گویا اس نے میری توہین کی. ومن اہاننی ادخلہ اللہ نار جہنم خالدین فیہا وبئس المصیر. کچھ نہیں. اور جس نے میری توہین کی جو پھر اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی جہنم میں الٹے منہ پھینک دیا جائے گا. یا علی انت منی وانا منک، آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں. روحک من روحی وطینتک من طینتی وشیعتک خلقوا من فاضل طینتنا. آپ کے شیعہ علی، آپ کے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں. فمن احبہم، غور کیجیے گا، ہم تو کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کی ولایت اختیار کرو. اگر اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت کی ولایت نہیں تو کچھ نہیں. کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، ذرا سنیں. فمن احبہم فقد احبنا، جو آپ کے شیعوں سے محبت کرتا ہے گویا وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فقد ابغضنا، اور جو آپ کے شیعوں سے بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ ہم سے بغض رکھتا ہے. ومن عاداہم فقد عادانا،
اور جو آپ کے شیعوں کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. وَمَنْ وَدَّهُمْ فَقَدْ وَدَّنَا، اور جو آپ کے شیعوں سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی ولایت تو بڑی بات ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو ہماری نسلوں میں یہ ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت باقی رکھے. یا علی شیعتک شیعت اللہ، علی آپ کے شیعہ اللہ کے شیعہ ہیں. وہ انصاروں کا انصار اللہ، آپ کے انصار، آپ کے مددگار اللہ کے مددگار ہیں. یا علی سعد من تولاک و شقی من عاداک، علی جس نے آپ سے ولایت رکھی وہ نیک بخت ہے، خوش بخت ہے، اور شقی ہے جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے. ہم شیعہ ہیں، یہ ہے ہماری فضیلت. تو اس لیے ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ مصرف جائیں. ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا. امام نے پوچھا کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں. شخص آیا، امام پوچھتے کون ہو؟ وہ کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. امام نے پلٹ کے معلوم ہے کیا سوال کیا؟ من ای محبین انت؟ شخص خاموش ہو گیا. چوتھے اور پانچویں چھٹے امام کے صحابی غالباً جناب سدیر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ یہ گفتگو سن رہے تھے کہ کیا ایک شخص آیا ہے، امام نے پوچھا کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے آپ کا چاہنے والا. امام پوچھتے ہیں کس طبقے کے چاہنے والے تم؟ یہ سب ان سے رہا نہ کہ پوچھا مولا کتنی طریقے کے آپ کے چاہنے والے ہیں؟ کیا ان کی بھی کوئی قسمیں ہیں؟ کتنی طریقے آپ کے چاہنے والے ہیں؟ میرے شیعوں، مولا علی کے چاہنے والوں، علی کا ورد کرنے والوں، اس طرح متوجہ رہیں. مولا کتنے طریقے کے آپ کے چاہنے والے؟ فرماتے ہیں 3 طبقے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو، 3 طریقے کے ہمارے چاہنے والے ہیں. ایک طبقہ وہ جو تنہائی میں مجھ سے محبت نہیں کرتا لیکن کھلم کھلا میری محبت کا اعلان کرتا ہے. جب خاموش اکیلے ہوتے تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ بس دکھاوے کے میرے چاہنے والے ہیں. تنہائی میں مجھ سے محبت نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا میری محبت کا اظہار کرتے. کہا یہ ایک چاہنے والوں کی میرے قسم ہے. کہا دوسری، کہا وہ جو تنہائی میں تو محبت کرتا ہے، کھلم کھلا محبت نہیں کرتا. تنہائی میں ہاں ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں دل سے محبت کیجئے، ضرورت کیا ہے کہنے کی، اور یہ نہ کہیے وہ نہ کیجئے. ان کو یہ خاص طور سے حدیث سننی چاہیے. پہلے وہ کہ جو تنہائی میں دشمنی محبت نہیں کرتا مولا سے، اہل بیت سے، لیکن کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں ہوں. دوسرا وہ کہ جو تنہائی میں محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میں تو اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، لیکن کھلم کھلا نہیں. جب مجمع عام میں بات آتی ہے، لوگوں کے درمیان میں آتی ہے تو خاموش ہو جاتا، کچھ نہیں بولتا. کہا تیسری قسم یہ ہے کہ جو تنہائی میں بھی ہمارے ہیں اور لوگوں کے درمیان بھی ہمارے ہیں. جب تنہائی میں ہوتے ہیں تب بھی ہمارے چاہنے والے ہم سے محبت کرتے ہیں، اور جب لوگوں کے درمیان جب بات آتی ہے تو وہاں بھی کھلم کھلا ہماری محبت کا اظہار کرتے ہیں. فرماتے ہم نمت العالی، یہی میرے چاہنے والے سب سے اچھے چاہنے والے ہیں. اب پھر آگے امام نے بتایا کہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ فقر اور فاقہ مشکلیں ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور یہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، انہیں ستایا گیا ہے، یا تو ذبح کیے گئے یا قتل کیے گئے. اس میں ہمارے شیعوں کی مصیبتیں ہیں کہ جو بیان فرمائی گئی ہیں. ایک حدیث ہے مولا علی کے متعلق، تقریباً ہر مسلمانوں کو یاد ہوگی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. سنا ہوا ہے آپ کا بھی. اب یہ سنیے شیعوں کے لیے. میں یہ شیعوں کے لیے حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے قدر و منزلت کو جانیں، پہچانیں کہ ہم کون ہیں، تاکہ پھر اس جو ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کریں. معصوم تو نہیں ہیں، کوتاہیاں کمیاں ہو جائیں گی، لیکن جان بوجھ کے کوتاہی تو نہ ہو. امام فرماتے ہیں، چھٹے امام سے یہ روایت، یہ بھی ہمارے شیعہ ہمارا جز ہے، ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے. جو ہمیں باتیں بری لگتی ہیں وہی باتیں ہمارے شیعوں کو بری لگتی ہیں، اور جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے اسی سے ہمارے شیعہ بھی خوش ہوتے ہیں. یہ آپ نے سن رکھی ہوگی حدیث. آگے سنیے، فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ فَلْيَقْصَدْهُمْ.
اگر کوئی مجھ اہل بیت تک آنا چاہتا ہے، مجھ تک آنا چاہتا ہے، تو وہ ہمارے شیعوں کے دروازے پر جائے. فَإِنَّهُمُ الْبَابُ الَّذِي يُوصِلُ مِنْهُ إِلَيْنَا، ہمارے شیعہ وہ ہمارا دروازہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا جا سکتا ہے، ہم تک آیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے لیے فضیلت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس طرح متوجہ رہیں. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہم تک آنے کا راستہ ہے. اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ لوگ آج کے زمانے میں اگرچہ ہمیں دیکھیں تو انہیں ہم سے، ہمارے ذریعے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہو، اور پھر وہ علی کی ولایت کے حصار میں آ جائیں. اس لیے کہ جو مولا علی کی ولایت کے حصار میں آیا وہ امن و امان میں ہے. عید غدیر بہت مبارک ہو آپ کو، تمام مومنین کو. عید غدیر ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری عزت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا سب کچھ ہے یہ غدیر. میں کوئی خطابتی جملے نہیں بول رہا آپ کی خدمت میں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. غدیر ہمارا دین ہے، غدیر ہمارا عقیدہ ہے، غدیر ہمارا مذہب ہے، غدیر ہی سب کچھ ہے. ہماری پہچان بھی غدیر ہے، ہماری عزت بھی غدیر ہے. اس لیے مسلمانوں، اور رسول نے وہ جو غدیر میں پیغام دیا تھا اس پیغام سے جا لگو. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی. اور یقین مانیے جو غدیر کے دامن سے ہٹ گیا، جس نے غدیر کو چھپانے کی کوشش کی، جس نے غدیر کے پیغام کو چھپانے کی کوشش کی، یقین مانیے اسے برس اور سفید چہرے ہو کے دنیا میں ذلیل ہو کے مرے گا. یہ میں خطابت نہیں بلکہ غدیر کی تاریخ کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا میں نے. پروردگار ہمیں توفیق دے، بلکہ پورے شیعوں کو یہ توفیق دے کہ ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر باقی رہیں. غدیر کو سمجھنے کی ہمیں اور توفیق دے. پروردگار وہ لوگ جو غدیر سے غافل ہیں ان کو یہ توفیق دے، اگر تو ہدایت کے لائق ہیں، کہ وہ ہدایت پائیں اور غدیر کے راستے پہ آ جائے، تاکہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.